الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 84 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام، گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے گفتگو چلی آ رہی ہے پیچھے سے، اور خصوصاً یہود و نصارہ جو کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود کہ یہ پہلے سے بتا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو کہ اب بھی ان کی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل میں لکھا ہوا ہے، اور اب اس کو وہ چھپانا شروع ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر تو روز اول سے چلی آ رہی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر پہ خبر دیے جا رہے ہیں، اور تم کیسے چھپا سکتے ہو؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما انزل علینا، جو بھی ہم پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن، وما انزل علی ابراہیم، اور جو بھی نازل ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو بھی کچھ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی یوسف علیہ السلام، اور اس طرح سے ان کے بعد پھر جو بھی بعد میں انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور اللہ کے پیغامات جو بھی پیغمبر لے کے آئے ہیں، ان سب کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے بعد جو یعنی ان سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ کی طرف سے، ان سب پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور جتنی بھی کتابیں ان انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہیں ان سب کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، چاہے ان کے نام ہمیں بتائے ہیں یا ان کے نام نہیں بتائے ہیں، اور اسی طرح سے جو بھی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں ان تمام کے اوپر ہمارا بلا تفریق ایمان اور یقین ہے کہ یہ سارے اللہ کے نبی ہیں اور یہ ساری کتابیں منزل من اللہ ہیں، لیکن اب ہم اس آخری نبی کے پیروکار ہیں جو اللہ نے ان تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں قیامت تک کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اگر کوئی بھی بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ سارے انبیاء علیہ السلام کا دین تو اسلام رہا ہے، اور انہوں نے یہی توحید اور رسالت اور یہی ارکان اسلام اور یہی دین اسلام پہنچایا ہے اللہ کی مخلوق تک۔ اب اگر عیسائی اور یہودی یا دیگر لوگ جو ہیں وہ کوئی اور دین اپنی طرف سے افترا پردازی کریں گے یا فیبریکیٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ گو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور اللہ کی کتابوں تورات، زبور یا انجیل کے اوپر ان کا ایمان اور یقین ہے، لیکن انہوں نے نہ صرف مسلم سے اپنا جو ہے وہ نام کچھ اور رکھ لیا یہودی اور عیسائی، بلکہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں کر دی،
اور نہ صرف اتنا بلکہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اس کے باوجود کہ ان پیغمبروں کے اوپر یہ الزام سراسر بالکل ان کا اپنا فیبریکیٹڈ ہے کہ انہوں نے کبھی اللہ کے پیغمبروں نے انہوں نے بھی ایسا کبھی نہیں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے بالکل واضح فرما دیا ہے کہ جو بھی کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کہتے پھریں کہ جناب ہم اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں، اس وجہ سے یہ دین وہ نہیں رہا جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے تھے۔ لہٰذا ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں جنہوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے تبدیلیاں کر ڈالی ہیں۔ لہٰذا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، کیسے اللہ ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو جو کافر ہو گئے ایمان کے بعد؟ یعنی تھے تو یہ بھی ایمان والے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایمان والے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو پیروکاری کر رہے تھے، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکاری کر رہے تھے جس طرح سے انہوں نے فرمایا تھا تو یقیناً وہ بھی مسلم تھے۔ لیکن یہ لوگ بعد میں جب انہوں نے اپنی طرف سے تبدیلیاں کر کے دین کو بالکل متغیر کر دیا، تبدیل کر دیا، تو گویا ایمان کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ اور وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، اور یہ بات یہ بھی جانتے ہیں اور اس پر گواہ ہیں کہ یہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، کہ جن کے بارے میں ان کی کتابیں آج بھی گواہی دیتی ہیں اور جن کے بارے میں یہ ان کی آمد سے قبل لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ وہ نبی آیا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں اتنے سالوں سے ایک پریڈکشن یا پیشین گوئیاں چلی آ رہی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں یہ خود بھی جانتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد بھی جانتے ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں اور حق ہیں اور اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور صرف یہی نہیں کہ وہ رسول آئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے، بلکہ جو نشانیاں، جو کتاب، جو باتیں، جو توحید و رسالت، جو تعلیمات رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کی تصحیح کرتی ہے، اور وہ سارا حق ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہی باتیں ہیں جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام لے کے آئے ہیں۔ تو یہ تعلیمات اتنی ملتی جلتی ہے کہ یہ عیسائی یہودی آج بھی یہ برملا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش کیا ہے یہ تو سارا انہوں نے بائبل سے لیا ہے، یعنی جو باتیں قرآن میں ہیں یہ تو بائبل میں بھی ہیں، لہٰذا انہوں نے بائبل سے لے کے تو یہ باتیں جو ہیں لے کے تو قرآن جو ہے وہ لکھ دیا اور کہا کہ جناب یہ میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ حالانکہ یہ تعلیمات بائبل کی، تورات کی ہو، زبور کی ہو، انجیل کی ہو، قرآن کی ہو، اس میں توحید اور رسالت اور جنت اور دوزخ اور آخرت اور انبیاء علیہ السلام کے نام، ان کے احوال وہ اس لیے ملتے جلتے ہیں کہ تعلیمات ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی تو ہے نہیں، وہی چیزیں ہیں جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام لے کر آ رہے تھے۔ لیکن ان کی سرکشی، ہٹ درمی اور بدبختی کہ انہوں نے بجائے حق کو پہچاننے اور ماننے کے انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے، اس کا انکار کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ لہٰذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ یعنی جب کوئی بندہ ظلم پہ اتر آتا ہے، ہٹ درمی پہ اتر آتا ہے، سرکشی پہ اتر آتا ہے، حق کو جان کر پہچان کر بھی نہیں مانتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جو اس طرح کی آیات ہیں یا اس طرح کی جو باتیں ہیں قرآن میں اللہ نے بارہا بیان فرمائی ہیں کہ جب کوئی بھی انسان اپنے رب کو بھلا دیتا ہے یا اپنے رب کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں بخشتا۔
اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، اسی لعنت میں یہ لوگ رہیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو پہچان کر بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ آج بھی جب ان کو یہ کہا جاتا ہے، عیسائیوں اور یہودی کو، علماء کو، عوام کو، کہ دیکھو یہ جو آیات نام بنام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نام لے لے کے بار بار بتایا گیا ہے کہ وہ نبی آیا چاہتے ہیں، تو ان کا کون مصداق ہے؟ تو وہ اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے، اس کو وہ تروڑ مروڑ کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان آیات کا وہ کیا جواب دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بہت سارے اسکالرز، بہت سارے علماء اسی وجہ سے مسلمان ہوئے کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ ان آیات کا آخر مصداق کون ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر پھر ہمیشہ کے لیے لعنت ہے، اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان کے اوپر عذاب میں کبھی کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کو یہ مہلت دی جائے گی کہ یہ اللہ کے سامنے توبہ کر سکیں، اللہ کو منا سکیں اور اللہ کے سامنے جھک سکیں۔ اس لیے کہ ایسا انسان جو سرکشی اور ہر درمی پہ اتر آتا ہے، اس کے باوجود کہ اس کو پتہ ہوتا ہے، جیسے ابو جہل مانتا تھا، برملا یہ کہتا تھا، ابو لہب بھی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتے، وجہ یہ کہ ہم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن وہ محض سرکشی اور ہٹ درمی اور انا پرستی کے اندر وہ اتنے غرق ہو گئے تھے کہ انہوں نے حق کا جان بوجھ کے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ آج کے یہودیوں یا عیسائیوں یا دیگر لوگوں کا جو انکار کرنا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ ہٹ درمی پہ اتر آئے ہیں، ورنہ جو حقانیت ہے اس کا انکار وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، تو جو لوگ توبہ طائب ہو گئے، ان کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اللہ کے سامنے جھک گئے اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، تو فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان مرنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں کفر سے، شرک سے، منافقت سے، ہٹ درمی اور سرکشی سے توبہ طائب ہو جائے، اللہ کے سامنے جھک جائے، معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، لہٰذا وہ معاف فرما دیتا ہے، توبہ قبول فرما لیتا ہے، چاہے انسان نے کتنا بھی طویل عرصہ اللہ کی نافرمانی کیے رکھی ہو، لیکن اگر وہ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جائے تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، اور یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اس کے بعد کہ وہ مسلمان تو ہو چکے تھے، ایمان تو لا چکے تھے، لیکن ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر میں ایسے بڑھتے چلے گئے کہ اب ان کو پرواہ ہی نہ رہی کہ انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اور کفر اور سرکشی میں آگے بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، تو ایسے لوگوں کی ہرگز ہرگز توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، یقیناً کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے، تو فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ ان کے مرنے کے بعد اگر ان کے پاس زمین بھر بھی سونا ہو اور وہ اس کو فدیے کے طور پہ دے کے اپنی جان چھڑانا چاہیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ظاہر سونا ہونا ہی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ جہاں دنیا میں تو صرف ایک لفظ ندامت کو انہوں نے اللہ کے سامنے بول کے، نادم ہو کے، توبہ کر کے اپنے آپ کو چھڑا سکتے تھے، لیکن اب مرنے کے بعد
یا مرنے کے وقت اگر وہ ایمان لانا چاہیں یا توبہ کرنا چاہیں تو، اور وہ کتنا بھی زمین بھر سونا ان کے پاس ہو، اور وہ اللہ کی راہ میں دے کے اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانا چاہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہیں، تو ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یعنی کتنا بھی کچھ وہ کرنا چاہیں اس ٹائم اگر ممکن ہو، تو وہ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ سونا ہو، لیکن اگر ایسا ممکن ہے تو تب بھی اس لیے کہ اللہ نے جو توبہ کا وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ مرنے سے پہلے پہلے تک کا ہے، غرغرہ سے پہلے پہلے تک کا ہے، سکرات الموت کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے تک کا وہ ٹائم ہے۔ اگر اس میں وہ توبہ کر لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن مرتے وقت یا مرنے کے بعد کبھی بھی کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کوئی عمل کی وہاں پہ جگہ ہے، اور نہ کوئی فدیہ دینے کی یا وہاں پہ صدقہ خیرات کرنے کا کوئی وقت ہے، یا وہاں پہ کوئی ایسی یعنی دستیابی ہے کسی کے پاس کہ ایسا کر سکے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی اب قیامت کے دن کون ان کا مدد کرے گا؟ جب دنیا میں انہوں نے اللہ کو ناراض کر کے وہ مر گئے، تو اب کون ان کی مدد کرے گا؟ کون ان کی سفارش کرے گا؟ کبھی بھی کوئی ان کے آگے نہیں آئے گا، ان کی مدد کے لیے، ان کی سفارش کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، ان کی معاونت کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ جب وہ اپنے رب کو ناراض کر کے مر گئے تو اب ظاہر ہے کہ ابدی تباہی ہے ان کی، اور ابدی جہنم ہے، عذاب ہے۔ یہاں تک تیسرا سپارہ ختم ہو گیا، اور تیسرے سپارے تک سورۃ آل عمران کی یہ آیت نمبر 91 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 92 سے شروع ہو رہا ہے چوتھا سپارہ۔ ارشاد باری تعالیٰ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ مومنو، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرو، اور وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ ہم اس کے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اسی سے ملتی جلتی آیات، کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کرنے کا ٹائم آئے کوئی بھی چیز، صدقہ خیرات کوئی بھی چیز، تو وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے نکمی ردی، جیسا کہ بعض دفعہ لوگ ایسی چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں جو اپنے کام کی نہیں ہے، بیکار ہے، فضول ہے، گل سڑ گئی ہے، کسی کام کی نہیں ہے، تو چلو جی اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی بھی چیز پیش کرنی ہے تو پھر جو پسندیدہ چیز ہے وہ دینی چاہیے، وہ مال ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی طرح کی چیز ہو، تو وہ اللہ کی راہ میں ایسی چیز دی جائے جو بندے کو پسند بھی ہو۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، جو کچھ بھی پیش کرو گے، اللہ کو بخوبی پتہ ہے کہ تم کتنی قیمتی چیز دے رہے ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام اپنی قیمتی چیزیں، جیسے ایک صحابی نے بیرہا نامی باغ ان کو بہت پسند تھا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا یہ قیمتی اثاثہ ہے، مجھے بہت پسند ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز پیش کروں، اور یہ میرا پسندیدہ باغ ہے، بہرحال لہٰذا میں یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور یہ قبول فرمائیے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ سمجھتے تھے قرآن کی روح کو، اور وہ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی چیز دی جا رہی ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن بہرحال پسندیدہ ہو، اچھی ہو، بہتر ہو، اور قابل استعمال ہو، بہتر ہو۔ پھر فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے اوپر حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس طعام کے یا کھانے کے جو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود اس کو جو ہے منع کر دیا تھا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ جو بھی چیزیں انہوں نے اپنے لیے یعنی ایک طرح سے یعنی ان کو کھانے سے یعنی رک گئے تھے، تو وہ ان کا اپنا ایک ذاتی فعل تھا،
لیکن من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، ان سے کہیے کہ لے آؤ تورات اور پڑھو اسے اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ یہودی یہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں کھانا حلال ہے، فلاں حرام ہے، اور اپنی طرف سے بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے یہ کہیے کہ کیا یہ تورات میں لکھا ہوا ہے؟ لے آؤ تورات، پڑھو اس کو، اس میں اگر لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ چند چیزیں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے ذاتی طور پہ ان کو کھانے سے منع کیا تھا، تو وہ چیزیں انہوں نے ذاتی اپنی استعمال یعنی سے منع کیا تھا۔ اس میں کوئی یعنی اللہ نے حکم نازل نہیں کیا تھا، اور نہ ہی تورات میں یا زبور میں یا انجیل میں ایسا کوئی حکم ہوا ہے کہ اللہ نے ایسی حلال چیزوں کو حرام قرار دیا ہو۔ تو انہوں نے خود اپنی طرف سے بہت ساری حلال چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا تھا، یعنی یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر لے آؤ تورات، لے آ، اس کو پڑھو، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ نہیں لا سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب یہاں پہ ان کا پردہ فاش ہو جانا تھا کہ جس بات کو وہ لوگوں کو بیوقوف اپنوں کو بنا رہے تھے کہ جی تورات میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو لوگ مان لیتے تھے ان کی باتوں کو۔ لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ثبوت مانگا تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، وہ اپنی عوام کو کس طریقے سے گمراہی میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا، اور لوگوں کو جو بھی بات وہ کہتے تھے کہ تورات میں ایسا لکھا ہوا ہے، زبور میں ایسا لکھا ہوا ہے، انجیل میں ایسا لکھا ہوا ہے، تو لوگ مان لیتے تھے۔ چنانچہ آج بھی حالت یہ ہے عیسائیوں اور یہودیوں کی کہ بہت ساری باتیں جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی اس میں لکھا ہوا ہے، میں نے بہت سارے یہودیوں کو، بہت سارے عیسائیوں کو بتایا کہ یار کتنی آیات ہیں تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، جہاں محمد محمد کتنی بار آیا ہے، تو آخر تم مانتے کیوں نہیں ہو ان کو؟ تو وہ کہتے تھے اچھا ہم پوچھیں گے اپنے علماء سے۔ جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ اس سے مراد وہ نہیں ہے، اس سے یہ ہے، اس سے وہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ آج بھی اپنی عوام کو جو ہے وہ بیوقوف بنائے ہوئے ہیں اور گمراہ کیے ہوئے ہیں، اور خود تو گمراہ ہیں ہی۔ تو اس وقت بھی جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی یہ لوگ اتنے ڈھیٹ تھے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا کہ بھائی فلاں فلاں چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گمراہی کو واضح الفاظ میں ان کے اپنے لوگوں کے سامنے اس طرح ایکسپوز کر دیا کہ دیکھو یہ جھوٹے لوگ ہیں تمہارے، تورات میں اگر کچھ ایسا ہے تو لے آؤ، پڑھو اس کو، کہاں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جن کے اندر یعنی حدود ہیں، سزائیں ہیں، زنا کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، یا اس طرح کی بہت ساری اور باتیں ہیں جو کہ ہم آگے پڑھیں گے سورۃ مائدہ کے اندر بھی، کہ یہ لوگ کہتے تھے جی تورات میں ایسا لکھا ہوا ہے، زبور میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان کو کہتے تھے کہ لے آؤ، پڑھتے ہیں نا اس میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اب جب وہ لے آتے تھے، کبھی کبھی نہیں لے آتے تھے، اور لے آتے تھے تو وہاں ہاتھ رکھ دیتے تھے جہاں پہ وہ آیات لکھی ہوئی ہوتی تھیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ ہٹا کے کہتے تھے کہ نہیں یہ پوری پڑھو عبارت۔ تو اس طریقے سے قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے تھے جو تورات میں، زبور میں لکھی ہوئی تھیں، انجیل میں لکھی ہوئی تھیں، اور آج بھی یہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اس کے بعد کہ اس پر یہ ساری چیزیں واضح ہیں، اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے بندہ، یہ محض اپنی دنیاوی منفیت کے لیے لالچ اور ہرس میں آ کے اللہ کی آیات کو چھپا رہا ہے یا دوسرے معنی پہنا رہا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہیں، ایسے لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یا ان آیات کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ملاتے ہیں، جیسا کہ ہم اس سے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یعنی جس طرح سے اس آیت میں، آیت نمبر 78
سورۃ آل عمران کی یہ آیت نمبر 78 میں اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ پول کھولا ہے کہ ان میں کے کتنے لوگ ہیں جو زبانوں کو تروڑ مروڑ کے اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ملا دیتے ہیں. کیوں؟ کہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں نا یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. مطلب کوئی آیت ایک پڑھی اور اس کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں اس طریقے سے یہ نہیں ملاتے ہیں. یلوون السنتہم، اس کے اندر زبانوں کو تروڑ مروڑ کے اس آیت میں ایسے اپنی باتیں ڈال دیتے ہیں کہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ بات کتاب میں نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر ساتھ میں کہتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. چنانچہ یہ چیز گو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہے، لیکن ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی یہ وارننگ ہے کہ اللہ کی کتاب کو جب پڑھنا ہے تو اللہ کی کتاب کو ہی پڑھنا ہے. مطلب اس کے اندر اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کرنی ہے، اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ملانی. جو بھی تفسیر اگر کرنی ہے تو قرآن سے قرآن کی تفسیر، قرآن کی حدیث سے تفسیر، یا جو بھی اس کی ملتی جلتی تفسیر ہے، اپنی طرف سے بہرحال اس میں کوئی ایڈیشن کرنا یہ ہلاکت آمیز ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، کہ جو بھی کوئی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کے بعد کہ اس پر واضح ہے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے اور بندہ اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ کر رہا ہو، تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں، ایسے لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ایسے لوگ اب اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں جو اللہ کی کتاب کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹ کرتے ہیں. لہٰذا دین کا معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا سینسٹیو ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں چلے گی. اس کے اندر یعنی جو بات کرنی ہے وہی کرنی ہے، صاف ستھری اور شیشے کی طرح نیٹ اینڈ کلین. جو اللہ کا حکم ہے اس کے اندر کسی طرح سے بھی کوئی ملاوٹ کرنا اپنے لیے تباہی اور بربادی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لہٰذا جان بوجھ کے ایسا کرنا، اللہ کی کتاب میں اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا، یہ تباہی ہے اور جہنم خرید کرنا ہے. اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.